اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العبدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ والفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر. درود بھیجیں مل کے محمد آل محمد. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. سورہ مبارکہ والفجر سے ابتدائی آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا. سورہ والفجر کی ابتدا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے اور ان آیات کی تلاوت کی. رب دو جہاں کا ارشاد مقدس بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. فجر کی قسم اور 10 مسلسل گزرنے والی راتوں کی قسم. 2 کی قسم بشفع والوتر. 1 کی قسم اور اس رات کی قسم جو آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے. حل فی ذالک قسم الذی حجر. کیا عقل والوں کو ان میں کچھ قسمیں دکھائی دی؟ یہ ابتدا ہے سورہ کی. ابتدا سے کوئی مانوس ہو یا نہ ہو، آپ حضرات اس سورہ کی انتہا سے مانوس ہیں. ابتدا میں نے تلاوت کی، آپ نے سننے کا ثواب حاصل کیا، میں نے تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا. اس کی انتہا کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ. اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی آ جا نہیں، واپس آ جا. ترجمے کا ذمہ دار ہوں. ارجعی آ جا نہیں، واپس آ جا، پلٹ آ. لیکن کس کیفیت میں؟ آنے سے پہلے مجھ سے راضی ہو جا. مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہوں ہی. یہ سورہ والفجر یا علی، یہ سورہ والفجر ہے. اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی آ جا نہیں، واپس آ جا، پلٹ آ. ہاں، کس کیفیت میں؟ راضیتم، مجھ سے راضی ہو جا. مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہوں ہی. فادخلی فی عبادی وادخل الجنۃ، اور براہ راست جو میرے عباد ہیں ان میں آ جا. وادخل الجنۃ، عام جنت میں نہیں، جنتی میری جنت میں آ جا. یا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر دقیقاً غور کریں اور محسوس کریں احباب تو بہت کچھ پوشیدہ ہے. سب سے پہلے تو ارجعی، آ جا نہیں، واپس آ. تو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہیں پر پہلے مسئلے کو حل کرتے ہیں. واپس آ جا. آپ اس امام بارگاہ میں آئے ہیں یا واپس آئے ہیں؟
یہاں آئے ہیں، یہاں سے واپس گھر جائیں گے، یہاں سے پلٹ کے گھر جائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ واپسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے، پلٹنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے۔ اب رب دو جہاں فرما رہا ہے نفس مطمئنہ کو آ جا، نہیں واپس آ جا، تو پتا چلا جو بھی نفس مطمئنہ ہے وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، عرش الہی کا رہنے والا ہے۔ یا علی، توجہ ہو گئی سب کی؟ احسن تم غور کریں اور دقیقاً محسوس کریں، وہ یہاں کا رہنے والا نہیں، واپس آ جا۔ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ راحت العاشقین سید المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی پیارے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا ہے ہستی ابا عبداللہ کی؟ غور کریں اور محسوس کریں اور اس بات کو یوں ہی باور کریں۔ دیکھیے انسان میں اور حیوان میں، توجہ ہے سب کی، انسان میں اور حیوان میں یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ حیوان، ذہن حیوان یعنی حیوان میں حقیقت کو پا لینے کی جستجو نہیں ہوتی، جبکہ ذہن انسانی میں حقیقت کو پا لینے کی جستجو پائی جاتی ہے، اور یہی بنیادی فرق ہے حیوان و انسان میں، ہے نا؟ غور کیجئے گا، یہی بنیادی فرق ہے۔ میں آؤں گا حسین منی وانا من حسین، اور بنیادی اگر ایک لائن دیکھیں جو بنیادی بیسک فرق بنتا ہے وہ یہی ہے۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، یعنی اگر ہم غور کریں اور محسوس کریں تو یہی فرق ہے۔ اور اس کا بلند ترین درجہ کیا ہے؟ انسان حیوان سے جدا کہاں پہ ہو رہا ہے کہ حقیقت کو، ذہن انسانی میں حقیقت کو پا لینے کی للک ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے نا؟ جدا یہاں پر ہوا۔ اور بلند ترین مقام کیا ہے کہ حقیقت کا علم ہو، حقیقت سے عشق ہو۔ اس کا تھوڑی سی بات ہوگی اگر آپ چاہیں گے، حقیقت کا علم ہو، حقیقت سے عشق ہو، یہ اس کا بلند ترین مقام ہے۔ ایک قدم اور آگے آتے، اور یہ تو طے ہے نا کہ ابا عبداللہ نور ہیں، طے ہے نا۔ اب میں مثال سے بات کو واضح کروں اور پھر اسی منزل پہ واپس آؤں، یہ طے ہے۔ تو اب جب ابا عبداللہ نور ہیں تو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی تو نور ہے نا، روشنیاں ہیں، جوانوں جتنے بیٹھے ہو آپ سارے، یہ روشنیاں ہیں۔ کسی سائنسدان نے تحقیق کی تھی کہ سورج کی شعاؤں میں کون کون سے پارٹیکل شامل ہوتے ہیں، کسی نے کی تھی۔ اس کی وہ کس ویلوسٹی سے سفر کرتے ہیں، ان کی موومنٹس کیا ہوتی ہیں، یعنی وہ سائنسدان اس نور کا عارف تھا، ٹھیک؟ لیکن ہم اور آپ جو اس نور کی اتنی معرفت نہیں رکھتے، ہم اور آپ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کر رہے ہیں نا، اس لائٹ سے، اس نور سے ہم اور آپ بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ لیکن عارف تو وہ سائنسدان تھا جس نے تحقیق کی اور اس کو انوینٹ کیا، جس نے ریسرچ کر کے اس لائٹ کو نکالا، اس نور کو، وہ معرفت رکھتا تھا، وہ اس نور کا عارف تھا۔ توجہ ہے؟ وہ استفادہ کرے، وہ فیض اٹھائے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جو اس نور کی اتنی معرفت نہیں رکھتے، ہم اور آپ بھی فیض اٹھا رہے ہیں۔ اگر یہاں تک آ گئے تو اب جملہ سنبھالیے گا، کہہ دیتا ہوں، یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں میرے مولا کریم کربلا کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ حسین ایسا بحر بے کراں ہے کہ جو حسین کی معرفت رکھتا ہے وہ تو فیض کے دریا میں غوطہ زن ہے ہی ہے، لیکن جو حسین کا عارف نہیں ہے، حسین نے اسے بھی بے فیض نہیں چھوڑا ہے۔ جو حسین کی معرفت نہیں رکھتا، ابا عبداللہ نے اسے بھی بے فیض نہیں چھوڑا۔ اور اس چیز کو یوں سمجھیے، یعنی میں نے کیا عرض کیا آپ سے، یہ جو مجلسیں ہیں یہ انسانیت پہ احسان ہے،
آقا کی خدمت میں عرض نیاز ہیں، مولا آقا کی خدمت میں عرض ادب ہیں یہ مجلس، انسانیت پہ احسان ہے یہ مجلس۔ غور کریں تو بات ہو رہی تھی انسان کا بلند مقام کیا ہے؟ حقیقت کا علم ہو، حقیقت سے عشق ہو، ٹھیک؟ غور کیجیے گا، بڑے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں اور اس بات کو محسوس کریں، حقیقت یعنی کیا؟ یہ جو لفظ حقیقت ہے یہ عربک میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں، پرشین میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، فارسی میں، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، این ممکن ہے کہ اہل عرب اس لفظ کا کوئی اور معنی لیں، اہل فارس اس کا کوئی اور معنی لیں، اور ہم اردو والے اس لفظ حقیقت کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب جن لوگوں نے اس عنوان سے کتابیں لکھی انہوں نے اس لفظ کو جہاں لکھا وہاں بریکٹ میں 2 ترجمے کیے، توجہ کیجئے گا، 2 ترجمے کیے۔ جہاں لکھا حقیقت وہاں بریکٹ میں لکھا ریئلٹی یا ٹروتھ، یہ 2 ترجمے ہوئے، یا ریئلٹی یا ٹروتھ، ٹھیک؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ دونوں مترادف ہیں یا ان میں بھی کہیں تضاد پایا جاتا ہے؟ آئیں ایک منزل آگے چلتے ہیں، میں سمجھاتا ہوں مثال دے کے۔ میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں، یہ ریئلٹی ہے، زندگی پر لکھا کچھ نہیں، یہ ٹروتھ ہے۔ تھوڑی تھوڑی توجہ کرتے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح لفظ علم، نالج، وزڈم، فلسفی، سائنس، کیا کیا ترجمے ممکن ہے؟ پھر وہی بات، کیا یہ سارے مترادف ہیں یا ان میں بھی کہیں تضاد کا رشتہ ہے؟ بس میں نے بہت بوجھ ڈالا آپ کے اذہان پر، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں بھی کہیں بھی کوئی گفتگو ہو اور اگر اس گفتگو میں کہیں پر اصطلاحات کا استعمال کیا جا رہا ہو تو ضروری یہ ہے کہ اصطلاحات کا معنی پہلے سے طے کیا جائے۔ اگر تو اصطلاحات کا معنی جو استعمال ہو رہے ہیں اس کا معنی پہلے سے طے نہیں ہوگا گفتگو میں تو بحث نتیجہ رس نہیں ہوگی، گفتگو نتیجے تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ عین ممکن ہے اس لفظ سے آپ کوئی اور معنی لیں اور ہم کوئی اور معنی لیں۔ توجہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ جو آج پوری دنیا میں انتشار پایا جاتا ہے، یہ جو فکری اختلاف ہو یا نظری اختلاف ہو، یہ جو اختلافات و انتشار پایا جاتا ہے، ان میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان لفظوں کا ہے جن لفظوں نے خیانت کی ہے۔ یا صاحب الزمان، ان میں سب سے بڑا، توجہ کیجئے گا، ان میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان لفظوں کا ہے جن لفظوں نے خیانت کی ہے۔ اب میں جملہ ارباب حل و عقد کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں اور محفوظ کیجئے گا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لفظوں کو سچائیوں کا امین بنانا بھی ہنر ہوتا ہے، لفظوں کو سچائیوں کا امین بنانا بھی ہنر ہوتا ہے، اور یہ ہنر اسی مکتب میں سیکھا جا سکتا ہے جس مکتب کا رہبر صادق بھی ہو، امین بھی ہو۔ اے صاحب الزمان، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ یعنی میں نے کیا عرض کیا کہ لفظوں کو سچائیوں کا امین بنانا بھی ہنر ہوتا ہے، اور یہ ہنر اسی مکتب میں سیکھا جا سکتا ہے جس مکتب کا رہبر صادق بھی ہو، امین بھی ہو۔ تو ابھی تک بات ہو رہی تھی حقیقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کیا ترجمہ ہے؟ کہیے، کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تھوڑی توجہ کیجئے، قل اللہ احد نہیں، قل هو اللہ احد،
کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. توجہ، یعنی وہ، یہ جو اشارہ ہے نا وہ حقیقت مطلقہ کی جانب، یہ اس کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف اشارہ ممکن نہیں ہے. کیا صاحب اعظم، یہ اس کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف اشارہ ممکن نہیں ہے. کیسا بھی اشارہ ہو. ابھی بات حقیقت مطلقہ کو جا، ادھر حقیقت تک پہنچنے میں زبان حجاب ہو رہی ہے. حقیقت مطلقہ تو بہت بلند ہے، توجہ کر رہے ہیں. یعنی ابھی میں نے عرض کیا کہ زبان یہاں پر حجاب ہو گئی، تو کجا کے حقیقت مطلقہ کیسے غور کریں، کیسے دقیقاً دیکھیں. تو اب آئیے، یعنی اب توجہ ہے، حقیقت یعنی کیا؟ کشف حقیقت کو علم کہتے ہیں. تھوڑا ساتھ دیجیے گا، بات بوجھل ہونے جا رہی ہے. کیا کشف حقیقت کو علم کہا جاتا ہے؟ علم کی تعریف جو فلاسفہ نے کی وہ کیا ہے؟ امتداء صورت الشیء فہو علم. کسی شے کی تصویر کا ذہن انسانی میں آ جانا علم کہلاتا ہے. کسی شے کی، اب یہ اس ذہن کا کمال ہے کہ شے کی تصویر کو کتنا گہرا اپنے اندر سماتا ہے. یہ اس ذہن کا کمال ہے کہ کس شے کی تصویر کو کتنا گہرا اپنے اندر سماتا ہے. تعریف میں نے پیش کر دی، امتداء صورت الشیء فہو علم. کہ کسی شے کی تصویر کا ذہن انسانی میں آ جانا علم کہلاتا ہے. ہماری بات چلی تھی حسین نور ہے، ذہن میں رکھنا، ہم نتیجے تک آنے والے ہیں. اگر محسوس کر سکتے ہیں تو محسوس کیجئے. کیا تعریف ہوئی؟ کسی شے کی تصویر کا ذہن انسانی میں آ جانا علم کہلاتا ہے. ہاں، تصویر، فوٹوگرافی کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ 1800 سمتنگ میں پہلا فوٹوگراف آیا، زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس زمانے میں مکتب ملا صدرہ کی ایک ہستی تھی، ان کا نام تھا ملا ہادی سبزواری، ٹھیک. اور اس زمانے میں یہ نظریہ تھا، یہ ناک نقشہ کہلاتا ہے نا، بزرگ تو اس لفظ سے آشنا ہے. ہاں، اس زمانے میں اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں عرض، اصطلاحاً اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض. اس زمانے میں یہ نظریہ تھا کہ عرض قابل انتقال نہیں ہے. عرض جو ہے وہ قابل انتقال نہیں ہے، منتقل نہیں ہو سکتا. ٹھیک. جب پہلا فوٹوگراف آیا تو مغربی دنیا سے ایک آدمی چلا اور ملا ہادی سبزواری کے پاس آیا اور ان کی فوٹو کھینچی اور ان کو دے دی. اب انہوں نے دیکھا تو حیرت. کہا آپ خوش نہیں ہوئے؟ کہا خوش ہونا تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن تو نے ایک نئی بحث کا دروازہ کھول دیا. ابھی تک یہ نظریہ تھا، توجہ کرنا، ابھی تک یہ نظریہ تھا کہ عرض قابل انتقال نہیں. تو نے کر کے دکھا دیا. اب پھر زمانے نے ترقی کی، توجہ، زمانے نے ترقی کی، زمانہ اور آگے بڑھا. جب زمانہ آگے بڑھا تو پھر ایکس ریز ہونے لگے، ایم آر آئی ہوئے، سٹی اسکینز ہوئے، ہوا نا. پھر اگر تو شاید 3 ڈائمینشنل تھی تو اس کی تصویر قید ہوئی، 4 ڈائمینشن، 5. اب سوال تو ہے نا فوڈ فار تھاٹ زمانوں کے لیے، کیا 5 اور 6 ڈائمینشنز کو بھی تصویروں میں قید کیا جا سکتا ہے؟ زمانے نے ترقی کی، یعنی ایکس ریز ہو، ایم آر آئی ہو، ظاہر کی تصویر ہو یا باطن کی. ظاہر سے لے کر نتیجہ دینے جا رہا ہوں، ظاہر سے لے کر باطن کی. جہاں جہاں لفظ تصویر صادق آتا ہے وہاں وہاں نور کا ایک رول تو ہے. اگر آپ ساتھ ہیں تو میں نتیجہ دیتا ہوں کہ جہاں جہاں لفظ تصویر صادق آ رہا ہے وہاں وہاں نور کا ایک رول تو ہے. ظاہر کی تصویر ہو یا باطن کی، یا ظاہر سے لے کر باطن کی، جہاں جہاں لفظ تصویر صادق آئے گا وہاں وہاں نور کا ایک رول تو ہے. اگر یہاں تک آ گئے تو آئیے ایک نتیجہ لیجئے اس منزل پر. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ حقیقت تک کی مکمل تصویر حاصل کرے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس نور تک پہنچائے جس نور کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. اس نور کو یا علی یا علی یا علی
انسان اللہم صلی علی محمد وآلہ جو چاہتا ہے کہ حقیقت تک کی مکمل تصویر حاصل کرے، ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس نور تک پہنچائے جس نور کو حسین ابن علی کہا جاتا۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، میں فقرہ پیش کر دیتا ہوں، اس کو محفوظ کیجئے۔ یعنی تشیع کیا ہے؟ توجہ، تشیع کیا یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں، لو تعریف سنو تشیع کی۔ آج مجھ سے ایک سطر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کی روشنی میں حقیقت کو پا لینے کا نام شیعت ہے۔ کیا صاحب الزمان کہ حسین کی روشنی میں حقیقت کو پا لینے کا نام شیعت ہے۔ یعنی یہ واضح ترین پیغام ہے ابا عبداللہ کا کربلا میں خط کھینچا کریم کربلا میں کہ دنیا والوں پہچان لو، اب قیامت تک حسین حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے کریم کربلا نے حق و باطل کے درمیان خط کھینچ دیا اور یہ فیصلہ کیا۔ کل ابا عبداللہ نے اعلان کیا تھا کہ حیات من الذلہ، آج ابا عبداللہ کے چاہنے والے یہ اعلان کرتے ہیں حیات من الذلہ۔ اور یہ تو قدرت کا اصول ہے نا، قدرت نے تو یہ اصول بنایا ہے، جب کبھی کسی بڑے کو ذلیل کرایا ہے تو چھوٹے کے ذریعے کرایا ہے۔ دیکھ لیجئے قرآن کی باتیں، ہاتھی والوں کا انجام ابابیل کے ذریعے کیا ہوا۔ تو یہ ابا عبداللہ کی ہستی ہے، یہ کریم کربلا کی ہستی ہے کہ جس نے استعارے بدل دیے وہ ہے میرا مولا سلطان کربلا، جس نے فطرت بدل دی یہ ہے حسین۔ یعنی بشر کی فطرت ہے، اگر پتا چلے کہ فلاں جادے پہ خطرہ ہے، فلاں طریق پہ خطرہ ہے، تو بشر یا تو جاتا نہیں ہے، سفر ترک کر دے گا یا رستہ بدلے گا۔ حسین نے فطرت بدلی، بتا رہے ہیں میرے مولا فرزند محبوب خدا کہ سنو سب شہید ہو جاؤ گے۔ توجہ، مقام فضائل پہ ٹھہر کے جملہ سن لیجئے، کہا سب شہید ہو جاؤ گے۔ توجہ سے سننا، سارے مطمئن، جہاں کثرت تھی وہاں بے چینی تھی، جہاں تعداد کی قلت تھی وہاں اطمینان تھا۔ توجہ سے احباب محسوس کریں، کہنا یہ چاہتا ہوں عزیزو، اس بات کو یوں سمجھیے کہ جہاں کثرت تھی وہاں ہی جان بے چینی، جہاں قلت تھی وہاں اطمینان تھا۔ مولا کریم کربلا بتلا رہے ہیں کل سارے شہید ہو جاؤ گے، حسین کے ساتھی مطمئن ہیں۔ اب میں جملہ کہوں، ارے حسین کے ساتھی مطمئن کیوں نہ ہو، نفس مطمئنہ کے سائے میں جو بیٹھے ہیں۔ یہ مولا کریم کربلا ہے۔ حسین آج دنیا کا رخ کربلا کی جانب، کیا ہے ایسی ہستی، کیا ہے ایسی جاذبیت کربلا میں؟ غور کرو اور محسوس کرو۔ شب عاشور ہی خیمہ نور سے حسین باہر برآمد ہوتے ہیں۔ اصحاب نے حصار کیا ہوا ہے، اب عبداللہ نے فرمایا اللہ نے خلق ہی تمہیں اس لیے کیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرو۔ جس نے اس کی معرفت حاصل کی، نور عین مصطفیٰ فرما رہے ہیں، دل و جان فاطمہ فرما رہے ہیں، جس نے اس کی معرفت حاصل کی گویا اس نے اس کی عبادت کی۔
جس نے اس کی عبادت کی وہ اس کے غیر کی عبادت سے مستغنی ہو گیا. قریب کربلا کے ساتھیوں میں ایک ہستی بلند ہوئی, فرمایا یا ابا عبداللہ ما معرفت اللہ, اے ابا عبداللہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ ابا عبداللہ نے فرمایا سنو, ہر زمانے والے کے لیے اس کے امام کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. ہر زمانے والے کے لیے اس کے زمانے کے امام کی معرفت اللہ کی معرفت. اور یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے گا کہ امام بے کس تو ہو سکتا ہے, بے بس نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں میرے بچے, میرے جوان, میرے احباب, میرے دوست. پہر گزرتے رہے, اور وہ رات آ گئی کہ جس رات کو شب عاشور کہا جاتا ہے. اگر کوئی عینک عرفان سے اس رات کو ملاحظہ کرے تو اسے مینارہ نور دکھائی دینے لگے. انصار حسین ابن علی مطمئن بنی ہاشم مطمئن. کیفیت کیا ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ ہر خیمے میں دھیمے دھیمے چراغ جل رہے تھے. وہاں پر مورخ لکھتا ہے کہ ایک ماں ہے جو ایک چھوٹے سے گہوارے کو جھلاتی جاتی ہے, کہتی جاتی ہے میرے لال آپ کے علاوہ ماں کے پاس کوئی اور ہدیہ نہیں ہے. وہیں پر ایک ماں اپنے سامنے اپنے دونوں شیروں کو بٹھلائے ہوئے شجاعت کا درس دے رہی تھی. اے میرے شیروں, تم حیدر کے نواسے ہو, تم جعفر کے پوتے ہو. حسین کے اکبر سے پہلے ماموں پہ جان قربان کرنے. اماں بس ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا. وہیں پر ایک ماں ہے جو اپنے لال کو یہ بتلا رہی تھی میرے لال قاسم. وہیں ایک خیمے میں شبیہ پیمبر علی ابن الحسین ایک خواب دیکھتے ہیں. خیمہ نور سے باہر برآمد ہوئے, پوچھا بابا کہاں ہیں؟ بتلایا کہ وہاں بیٹھے. چلے عرض ادب کی, جو محسوس کر سکتا ہے جملہ. بابا جی جانے پدر, بابا میں نے خواب دیکھا ہے, اللہ آپ کی ہائے پہ رحمت نازل فرمائے, راحت العاشقین آپ سے راضی ہو جائیں, مادر سادات آپ کو دعائیں دیں. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ابا عبداللہ نے علی اکبر کا ہاتھ تھاما اور مستورات کے خیمے سے دور لے کے چلے. کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے. ہاں میرے لال بتلائیے کیا دیکھا؟ عزادارو جناب علی اکبر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا ہے کہ خون کا دریا ہے, وحشی درندوں نے آپ پہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا. ہائے کرنے والوں, اللہ کا نبی آپ سے راضی ہو جائے. غریب زہرا نے بیٹے کو دیکھا, کہا میرے لال اور کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا.
بابا پھر میں نے دیکھا کہ وحشی درندوں نے مل کے حملہ کیا، آپ کا دوسرا شانہ بھی قلم ہو گیا۔ ارے بابا میں نے دیکھا کہ آپ کی کمر جھک گئی۔ بابا خواب کی تعبیر بتا دیں بابا۔ حسین نے اکبر کو دیکھا، کہا میرے لال اکبر، یہ جو آپ نے دیکھا کہ میرا ایک شانہ قلم ہو گیا، اس سے مراد میرے بھیا حسن کی نشانی قاسم ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ بابا یہ جو کمر خم ہوئی، کہ اس سے مراد میرا کڑیل جوان عباس ہے۔ اب حسین اکبر حسین کا طواف کر رہے تھے۔ بابا یہ جو دوسرا شانہ قلم ہوا، بابا دادی کا واسطہ بتلا دو۔ حسین نے سر تپا علی اکبر کو دیکھا، کہا میرے لال یہی سننا چاہتا ہے؟ اس سے مراد آپ ہیں جو سینے پہ برچھی کھا کے بابا کو ہائے کرنے والوں، اللہ کا نبی راضی ہو۔ لو عاشور کی شب تھی عزادارو، تاریخ لکھتی ہے کہ اندھیرا تھا، کریم کربلا مقتل کی جانب چل رہے تھے۔ یہی تقریر کے آخری جملے ہوں گے۔ ابا عبداللہ مقتل کربلا کی جانب تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں حسین کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایک مرتبہ وہ لکھتا ہے کہ کہیں حسین اچانک سے بیٹھ جاتے تھے، خاک کربلا کو اپنی ایک مشت میں اٹھاتے تھے، کبھی خاک کربلا کو سینے سے لگاتے تھے، کچھ دیر وہاں بیٹھے رہتے تھے، پھر حسین چلتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر خاک کربلا اٹھاتے تھے۔ راوی سے رہا نہیں گیا، کہا اے فرزند فاطمہ یہ کیا عمل ہو رہا ہے؟ غریب زہرا نے بتلایا کہ یہاں جہاں میں بیٹھا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں میرا حسن کے نشانی قاسم گھوڑے کی زین کو چھوڑے گا۔ اب عبداللہ وہاں جو بیٹھے تھے، کہا وہاں اکبر مجھے آواز دے گا، کہا وہاں جو بیٹھے تھے، کہا یہاں میرا علی اصغر ہوگا۔ عزادارو اب حسین نے کہا اے راوی رک جا، اب آگے نہ آنا۔ حسین کہیں جاتا ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ابا عبداللہ کچھ قدم آگے بڑھے، ایک نشیب سا مقام آیا، حسین اس نشیب میں گئے۔ راوی کہتا ہے مجھے وہاں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اتنا گریہ ہوا کہ دل کٹ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ غریب فاطمہ وہاں سے بلند ہوئے، ایک مرتبہ چلتے ہوئے آئے۔ راوی نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا فرزند فاطمہ یہ کون سا مقام تھا؟ حسین نے فرمایا کہ یہ تیرے مولا کا مقتل ہے۔ مولا کون سی بی بی رو رہی تھی؟ کہا میری ماں فاطمہ زہرا۔ میں جب سلام پڑھتا ہوں شاہ کے جناب میں،